بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اگرچہ ابو جہل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو طالب کے بیچ ہوئی بات چیت کی تفصیلات کا تو علم نہیں ہو سکا، مگر چونکہ اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے احاطے میں بددستور تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اس سے باور ہو گیا کہ دھمکی کا وار خالی چلا گیا ہے۔ ابو جہل کا غصہ آسمان چھونے لگا، اور اب وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو طالب کا بھی بیری بن گیا۔ وہ کھلے عام پورے بنی ہاشم کو سزا دینے، ان سے جنگ کرنے کے اشارے مشورے دینے لگا۔ ابو جہل کے برعکس دوسرے سربراہان بھی ابھی تک اس معاملے کا کوئی پرامن حل تلاش کرنے کے حق میں تھے۔ اس بات پر تو مکہ کے اشرافیہ میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش ہونا ہی پڑے گا، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ ابو طالب خود انہیں کنبے سے بے دخل کر دیں۔ یوں کھلے عام جنگ چھیڑنے کا مطلب شہر کو تباہی سے دور کرنا تھا، یقیناً کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور حل سوچا۔ وہ ابو طالب کے پاس ایک اور وفد لے کر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں ایک بیٹا پیش کر دیا۔ اب کی بار وفد کی سربراہی ابو جہل نے کی، بلکہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان عبد الشمس کنبے کے سربراہ تھے۔ یہ وفد اپنے ساتھ عمارہ کو بھی لائے تھے۔ عمارہ قبیلہ قریش میں بہادر، ذہین اور وجیحہ مشہور تھا۔ اس وفد نے عمارہ کو ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو سفیان نے عمارہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ابو طالب سے کہا، ہم تمہیں ایک آدمی کے بدلے آدمی پیش کرتے ہیں۔ مزید کہا، تمہیں عمارہ کی ذہانت اور حمایت مجھ سے میسر رہے گی۔ اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس بھتیجے کو جس نے تمہارے اور باپ دادا کی روایت کو جھٹلا دیا ہے، وہ جس نے مکہ کے لوگوں کو اتحاد اور شدید خطرے سے دوچار کر رکھا ہے اور ہمارے ہر طریق زندگی کی تضحیق کرتا پھرتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم عمارہ کے بدلے میں اسے قتل کر سکیں۔ یہ سن کر ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ ابو طالب کے بجائے کوئی اور شخص بھی ہوتا تو وہ اس طرح حیران و پریشان ہو جاتا۔ انہوں نے برہم ہو کر جواب دیا، یہ سراسر شیطانی فعل ہے جو تم مجھ پر تھوپ دینا چاہتے ہو۔ تم اپنے بیٹے کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں، تمہارے لیے اس کی کفالت کروں اور بدلے میں اپنے بھتیجے کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر سکو۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔